پاکستان کے لیے تاریخ ساز دن۔ پاکستان کی میزبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس آج۔ غیر ملکی سربراہان حکومت اور مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ قرغیزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم کی اسلام آباد آمد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پہنچ گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ سائیڈ لائن پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط میں تعاون پر گفتگو کی جائے گی۔ تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور بجٹ کی منظوری سمیت اہم فیصلے کریں گے۔ چینی وزیر اعظم کی پاکستان میں اہم ملاقاتیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ علاقائی روابط سمیت اہم شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ سی پیک منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت ہے۔ صدر مملکت کا نومبر میں چین کا دورہ کرنے کا اعلان۔ چینی وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا ہوتا رہے گا۔ چین پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیز کی مدد جاری رکھے گا۔ اسپیکر صادق اور چیئرمین سینٹ نے بھی چینی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کا عزم دہرایا۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انعقاد تاریخ ساز اقدام ہے۔ اجلاس خطے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے خطے کے ممالک کے لیے باہمی تعاون اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا ایک سنہری موقع ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، معیشت، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے اہم مسائل پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا موقع ملے گا۔ نواز شریف کے وژن نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکال کر ایک مضبوط سفارتی مقام دلایا۔ مؤثر ڈپلومیسی کے لیے وزیر اعظم کی انتھک محنت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ آئینی ترامیم کی منظوری کی جانب اہم پیش رفت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کا امکان۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس کی تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترامیم پیش کی جائیں گی۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کی اپنے اراکین کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔ ادھر مولانا فضل الرحمان آج بلاول بھٹو اور نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ 4 بجے بلاول ہاؤس کراچی میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوگی۔ آئین مسودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان لاہور میں نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئینی عدالت کا مطالبہ دہرا دیا۔ ایکس پوسٹ میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا منشور وفاقی آئینی عدالتوں تک ہی محدود نہیں۔ پیپلز پارٹی نے 2007 سے اب تک ہر الیکشن میں عدالتی اصلاحات کا منشور کا حصہ بنایا۔ آج جو لوگ عدالتی اصلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں ماضی میں حمایت کرتے رہے۔ آج ان کی مخالفت ذاتی پسند و ناپسند اور سیاسی تعصب پر مبنی ہے۔ ہماری جماعت کا موقف آج بھی وہی ہے جو 2 دہائیاں پہلے تھا۔ میثاق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے کے خلاف احتجاج۔ طلبہ نے پنجاب اسمبلی کے باہر علامتی دھرنا دے دیا۔ مختلف کالجز کے طلبہ کی نجی کالج انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، پلے کارڈز اٹھائے، نعرے بازی کی، مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا رکھی ہے۔ لڑکی کے اہل خانہ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ اے ایس پی شہر بانو کے ہمراہ لڑکی کے والد نے کہا ہماری بیٹی کے نام پر احتجاج کیا جا رہا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ بیٹی گھر میں پھسل گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی کمر پر چوٹ آئی ہے اور وہ ICU میں گئی۔ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو کا کہنا تھا کہ عوام سے درخواست ہے کہ کسی قسم کی غلط خبر پر کسی کے گھر والوں کو ذہنی اذیت میں نہ ڈالیں۔ اگر ایسا سانحہ ہوتا تو پولیس اپنی مدعیت میں مقدمہ ضرور درج کرتی۔ نجی کالج کی طلبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ بچی سیڑھیوں سے گر کے زخمی ہوئی ہے۔ والدین نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔
گارڈ کو حراست میں لے رکھا ہے، اسپتال کا بھی پورا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کارروائی کس پر کریں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، منصوبے کے تحت لاہور کو فساد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم والدین کیا ہیں سنیں یا ان فتنوں کی سیاست دیکھیں۔ عظمیٰ بخاری کے ریمارکس پر اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی، کرنل ریٹائرڈ شعیب اور عظمیٰ بخاری میں جملوں کا تبادلہ۔ مجتمع شجاع الرحمان کی بھی اپوزیشن پر تنقید۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جس نے بھی منفی پروپیگنڈا کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ۔ آج پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم کچھ دیر کے بعد اڈیالہ جیل پہنچے گی۔ ٹیم میں میڈیکل اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، فزیشین اور آرتھوپیڈک ڈاکٹرز شامل۔ بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کر کے رپورٹ وزارت داخلہ کو بھیجی جائے گی۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے رابطہ کر کے میڈیکل چیک اپ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ وزیر داخلہ کی یقین دہانی پر پی ٹی آئی نے آج کا احتجاج مؤخر کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں آئینی ترامیم سے متعلق 3 درخواستوں پر سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی کیس ملتوی کرنے کی استدعا، موقف اختیار کیا کہ 17 اکتوبر کو ایسا ہی کیس سپریم کورٹ میں مقرر ہے۔ ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وزیر قانون سے بات ہوئی ہے۔ ترامیم پر اپوزیشن اور دیگر جماعتوں سے مشاورت ہو رہی ہے۔ جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ اگر مشاورت ہو رہی ہے تو پھر کس نتیجے پر پہنچ کر مسودہ پبلک کریں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، مسودہ اتفاق رائے کے بعد پبلک کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مشاورت کے لیے مہلت دے دی۔ سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی۔ وکلاء رہنماؤں نے مجوزہ آئینی ترامیم مسترد کر دیں۔ آل پاکستان وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور کا کہنا ہے کہ ترمیم کے مسودے سے حکومتی وزیر بھی لاعلم ہیں۔ آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہیں۔ وکلاء بتائیں گے آئین کی بالادستی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ صدر پشاور ہائی کورٹ بار فیدا گل نے کہا کہ 2 سپریم کورٹس ہوں گی تو کیا 2 بارز بھی بنیں گی۔ وکلاء آئینی ترامیم کے خلاف نکلیں گے۔ سابق وزیر قانون شاہدہ جمیل نے کہا کہ سب کے پاس آئینی ترامیم کا الگ الگ مسودہ ہے۔ دنیا میں کہیں خفیہ ترامیم نہیں ہوتی، ایسی کسی بھی ترمیم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ نہیں آتا پی ٹی آئی اور جے یو آئی مذاکرات کیوں کر رہی ہے۔ حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتیں اور ججز اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ پہلے چیف جسٹس جائیں، اس کے بعد شکوں پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 2 ٹوک موقف، کہا حکومت جو کہتی ہے اور کرتی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ بدقسمتی سے ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ سہولتیں نہ ملیں مگر ڈنڈے سے ریٹ قائم کرنے آ جائیں تو ایسی ریاست کو کیا کہیں۔ حقیقی لوگوں کو لے کر آگے نہیں بڑھتے اور لیڈر اندر ہوتا ہے۔ پھر رہنما کہیں خیبر پختونخوا ہاؤس تو کبھی اسمبلی سے برآمد ہوتے ہیں۔ تمام مسائل کے حق کے لیے بڑی تحریک چلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی کاموں سے متعلق اجلاس۔ تجاوزات کے مکمل خاتمے کا حکم، سعید غنی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ عوامی مقامات، گرین بیلٹس، سڑکوں، گلیوں اور فٹ پاتھ پر تجاوزات ناقابل برداشت ہیں۔ عوامی مقامات کو اصل شکل میں لایا جائے، غیر قانونی پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل کو حل کیا جائے۔ میئر اور کمشنر کراچی شہری مسائل پر ہفتہ وار اجلاس بھی کریں۔ فٹ پاتھ، اسٹریٹ لائٹس اور گرین بیلٹس کی مرمت کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ چیئرمین پی اے سی سندھ نثار کھوڑو کے گھر پہ کریکر حملہ۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے گھر کے اندر دستی بم پھینکا۔ دیواریں اونچی ہونے کی وجہ سے اندر نہیں جا سکا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نثار کھوڑو لاڑکانہ میں موجود نہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈر اسپیشل برانچ کے اہلکاروں نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے ایس ایس پی لاڑکانہ سے تفصیلات طلب کر لی۔ ملوث ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم، کہا پولیس کو متحرک کر کے حقیقی ملزموں تک رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ ایسے دھماکے مجھے جمہوریت اور عوام کے لیے جدوجہد کرنے سے نہیں روک سکتے، کسی سے ڈرنے والا نہیں۔
कोयटा में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक बच्चे में पोलियो टाइप 1 की मौजूदगी की तस्दीक हुई। रवां बरस बलोचिस्तान में पोलियो का शिकार बच्चों की तादाद 17 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 33 केसेस सामने आए।